اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام ناظرین سے التماس ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں۔ ناظرین، ابھی ہم نے یہ نیو چینل شروع کیا ہے اور انشاءاللہ ہم اس چینل پر مختلف ٹاپک پر گفتگو لے کر اور اہم موضوعات پر ویڈیوز لے کر حاضر ہوں گے۔ تو تمام ناظرین کی خدمت میں یہی گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ اس چینل پر آپ کو کافی ساری معلومات ملنے والی ہیں اور انشاءاللہ میں اور انشاءاللہ ہماری ٹیم یہ اس کو مینیج کرنے کی بھرپور کوشش کرے گی اور اسی دعا کے ساتھ کہ خالق کائنات آپ سب کو خوش رکھے۔ ناظرین، آج کا موضوع ہے کہ جو اللہ پاک کے پاکیزہ نام ہیں ان کی برکت کتنی ہے، جو اسم اعظم ہیں ان کی تاثیر کتنی ہے، اور جو اللہ کے پاکیزہ نام ہیں ان میں طاقت کتنی ہے۔ خالق کائنات کا جو پہلا نام ہے جسے ہم اللہ پکارتے ہیں، آج ہم اسی پر گفتگو کریں گے اور انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں میں کوشش کروں گا کہ ہم ہر ایک نام کی خصوصیات اور اس کی تعریف اور اس نام کے اثرات کے جو ہماری زندگی میں مشکلات آتی ہیں، ہم ان ناموں کے جو اسم اعظم ہیں ان سے کس طرح ہم اپنی زندگی کی مشکلات کو آسان کر سکتے ہیں۔ اللہ بہت بڑا عظیم نام ہے۔ یہ اللہ کا نام ذات الہی پر دلالت کرتا ہے اور عاشقان الہی کا ورد زبان یہی نام پاک ہے۔ دونوں جہانوں کی مرادیں اگر ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنی مشکلات آسان کرنا چاہتے ہیں، تو اس نام کی تاثیر اور خاصیتیں اتنی ہیں کہ 14 طبق کے ملائک بھی اسے نہیں لکھ سکتے۔ اگر اس کی ایک تاثیر ہم بیان کریں کہ اگر ہر روز 5000 مرتبہ نماز روزہ کا پابند ہو کر، رزق حلال کا نوالا کھا کر، باوضو ہو کر کوئی شخص روبہ قبلہ بیٹھ کر اللہ اللہ کا ورد کرے، تو تھوڑے ہی دنوں میں وہ صاحب ضمیر ہو جائے گا، یعنی اس کا ضمیر روشن ہو جائے گا اور وہ عبادتوں میں مزہ اٹھائے گا۔ اور ممکن ہے کہ اس نام کی تاثیر سے وہ زیارت جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی شرف یاب ہو۔ تو لہذا اس نام کی بہت بڑی خاصیتوں میں سے ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ اس اسم اعظم کو ورد کرنے والا اللہ کا مقرب بندہ بن سکتا ہے۔ اس نام کی دوسری خاصیت، اگر کوئی مسلمان اللہ کے اس نام کو، اس پاک نام کو اگر کہیں زمین پر پڑھا اٹھا کر اپنی پگڑی میں یا اپنی ٹوپی میں رکھے گا تو دنیا اور آخرت میں اسے ایک ولایت کا مرتبہ ملے گا، یعنی کہ دنیا و آخرت میں اسے ایک بلند مرتبہ ملے گا اور دنیا و آخرت میں اسے ایک اعلیٰ مقام ملے گا۔ مگر اس بات کا خیال ضرور رہنا چاہیے کہ اللہ کے نام کی بے تعظیمی کرنے والا یا اللہ کی جھوٹی قسم کھانے والا کسی وقت بھی بے حد محتاج اور فقیر ہو جائے گا اور آخری عمر میں اندھا ہو جائے گا۔
آنکھیں جاتی رہیں گی یا کسی اور ایسی سخت مصیبت یا بیماری میں مبتلا ہو جائے گا کہ سارے حکیم اور طبیب اس کے علاج سے عاجز آ جائیں گے. یعنی اللہ کے اس اسم اعظم، خود اللہ کے نام کی طاقت ایسے ہے جیسے کہ بہت بڑا سمندر ساری دنیا کو گھیرے ہوئے ہے. اور باقی سارے ناموں کی ایسے مثالیں ہیں جیسے سمندر کی کھاڑیاں بڑے بڑے سمندر سے نکلتی ہیں اور پھر اس میں مل جائیں، اس طرح سارے نام اللہ کے نام سوائے ذات الہی میں سے ظاہر ہوئے پھر اس میں چھپ گئے. خاصیت، اگر کوئی اس میں اللہ کی نہایت خوش خطی کے ساتھ، اگر اس کی خاصیت ہم بیان کریں، ایک شخص اگر کوئی کسی اللہ کے نام کو، اس اللہ کے نام کو نہایت خوش خط کر کے، خوبصورت کر کے، جلی حروف میں قلم سے لکھ کر اپنے پاس رکھے اور دن اور رات میں کم سے کم 3 دفعہ نہایت ادب اور احترام سے باوضو ہو کر روبہ قبلہ اکیلے بیٹھ کر محبت کی نگاہ اس نام پر ڈالے اور دل میں یہ خیال کرے کہ یہ مبارک نام اس کاغذ یا تختی پر جس طرح لکھا ہوا ہے اس طرح خوبصورت ہو کر اور خوش خط ہو کر میرے دل میں لکھا ہوا ہے، اور پھر آنکھیں بند کر کے کم سے کم 10 منٹ تک اس تصور کو جمائے رکھے اپنی اذہان میں، اسی خیال میں محو رہے اور ہر روز 3 دفعہ اس عمل کو کرے تو انشاءاللہ تعالی کبھی ساری عمر اس کا دل کا مسئلہ نہیں بنے گا، دل کی دھڑکن کا مسئلہ نہیں بنے گا، اضطراب قلب نہیں بنے گا، یعنی کہ دل کی جو بیماریاں ہیں اس میں وہ مبتلا نہیں ہوگا. دنیا کے کسی جابر ظالم سے بھی کبھی اسے دہشت نہیں ہوگی، کبھی اسے خوف نہیں ہوگا، بلکہ اسے عشق الہی میسر ہوگا. اس کی ایک اور خاصیت یہ ہے کہ صبح نہار منہ تازہ روٹی پکا کر اس پر 7 مرتبہ یا اللہ لکھ کر کند ذہن، یعنی کم ذہن، جو بچہ جس کا ذہن کند ہو، کم ہو، کند ذہن بچے کو کھلائے 7 یا 11 دن یا 21 دن جیسے ضرورت دیکھے عمل کرے بفضل تعالی خالق کی کائنات، بفضل تعالی کند ذہن بچے کا ذہن کھل جائے گا اور وہ ذہین ترین بن جائے گا. ایک اور خاصیت اس کی یہ ہے کہ جو کوئی رہنے کے لیے مکان کی پیشانی میں، جو کوئی رہنے کے لیے مکان کی پیشانی پر یہ جملہ 3 دفعہ 3 جگہ پر یا اللہ لکھے اور جب تک وہ مبارک نام لکھا رہے گا، قائم رہے گا، اور اس نام کی برکت کی وجہ سے وہ شخص کبھی اس مکان کے اندر دب کر نہیں مرے گا. کبھی سوتے یا جاگتے میں وہ مکان آدمیوں پر نہیں گرے گا، یا خود اختیار گرایا جائے گا، یا خالی وقت میں منہدم ہو سکتا ہے. یعنی یہ خالق کی کائنات کے ناموں کی برکتوں میں سے ایک برکت ہے. کسی انسان کی اس مکان کے صدمہ سے اچانک موت بھی نہیں ہوگی. اس کی اور ایک اور خاصیت اللہ کے نام کی کہ اگر کسی کو پسلی یا سینہ یا کمر یا سر میں درد ہو، دوسرا شخص باوضو ہو کر درد کی جگہ 7 مرتبہ یا اللہ انگلی سے خالی یعنی سیاہی کے علاوہ لکھے اور دن میں 7 دفعہ اس عمل کو کرے، انشاءاللہ درد جاتا رہے گا. اللہ کے نام کی خاصیت ایک اور بھی ہے کہ اللہ کے نام مبارک کو جلی قلم سے لکھنے سے اور اللہ کے الفاظ کو کینچی سے قطر کر کے الگ کرے، اور جو کوئی مسافر بہر جاتا وہ حرف اللہ کا الف اپنے بازو پر تعویذ بنا کر باندھے اور باقی نام اللہ اپنے گھر میں اہل و عیال میں امانت رکھ جائے، انشاءاللہ تعالی وہ سفر سے خیر و عافیت کے ساتھ واپس آئے گا. اس نام کی ایک اور خاصیت، اگر کسی عورت کے ہاں بچہ نہ ہوتا ہو اور درد نہایت شدید ہوں،
121 مرتبہ یا اللہ پڑھ کر یا خمیرہ وغیرہ پر دم کر کے کھلایا جائے، 3 حصے کر کے 3 بار کھلایا جائے، فوراً اللہ کے فضل سے مشکل آسان ہوگی۔ ایک مجرب عمل ہے کہ کوئی شخص، اس کی ایک اور خاصیت بتا دوں، کوئی شخص ناحق کے جھگڑے میں پھنس جائے، کسی مفسد جھگڑالو شخص سے اس کا معاملہ پڑ جائے، این مقدمے کی پیشی کے وقت یا باہمی گفتگو کے وقت 17 دفعہ اللہ اللہ کا ورد کرے، اللہ اللہ کہے، اور دل میں تصور کرے کہ ساری صبح فنا ہوئی اور اب خاص ذات باری تعالی اس مقدمہ کا فیصلہ کرے گی انشاءاللہ تعالی۔ مقدمہ کے اس کے حقدار میں اچھا فیصلہ ہوگا، اور جھوٹا دشمن مقدمہ یا کسی اور مسئلے میں باہمی گفتگو میں ہارے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ آج اللہ کے نام کی چند خصوصیات جو میں نے بیان کی ہیں، تو خالق کائنات کی بارگاہ میں یہی التماس ہے کہ اللہ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، اور انشاءاللہ تعالی عنقریب ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گا۔